اسرائیل کا جنگ کو پناہ گزین کیمپوں تک پھیلانے کا اندیا، اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار۔ ترک پارلیمنٹ نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ ہم ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، افغان طالبان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں تازہ فضائی حملے کیے۔ بدھ کی لڑائی میں غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں واقع غزہ شہر میں اسرائیلی زمینی کارروائیاں اور فضائی حملے شامل تھے۔ اسرائیلی حکام نے اس ہفتے وسطی غزہ کے کچھ حصوں میں کارروائی کا اشارہ دیا ہے جہاں متعدد پناہ گزین کیمپ موجود ہیں۔ اس نئے اعلان سے غزہ میں مزید تباہی کا خطرہ ہے۔ غزہ کی بیشتر آبادی لڑائی کی وجہ سے اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئی ہے۔ خوراک، پانی اور ایندھن کی قلت کے ساتھ ساتھ تشدد کے واقعات کے نتیجے میں ضروری امداد کی ترسیل بھی محدود ہو گئی ہے۔ محصور علاقے میں مواصلاتی سروسز فراہم کرنے والی کمپنی نے سروس میں مکمل رکاوٹ کی اطلاع دی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس صورتحال اور اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترک پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی نے منگل کے روز سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی رضامندی دے دی، جس سے سویڈن مغربی فوجی اتحاد کی رکنیت حاصل کرنے کے قریب آ گیا ہے۔ ترکی میں قانون سازی کے عمل کے آخری مرحلے کے لیے سویڈن کے الحاق کو اب جنرل اسمبلی کی منظوری کی ضرورت ہوگی، تاہم اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ نیٹو کے رکن ترکی نے سویڈن کی درخواست کی توثیق میں 1 سال سے زائد کا عرصہ لیا ہے۔ اس نے سویڈن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان گروپوں کے لیے بہت نرم روی کا مظاہرہ کر رہا ہے جنہیں انقرہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ تحقیق نے نیٹو کے ان اتحادیوں کو مایوس کیا ہے جو سویڈن اور فن لینڈ کو اتحاد میں شامل کرنے میں جلدی کر رہے تھے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے کہا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی بڑھا کر اسی سطح پر لے گیا ہے جو اس سال کے شروع میں تھی۔ اپنے جوہری پروگرام میں تیزی لانے کے باوجود ایران اس سے انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری بم بنا رہا ہے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایران نے نومبر کے آخر میں اپنی 60% افزودہ یورینیم کی پیداوار بڑھا کر 9 کلو ماہانہ کر دی ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق یہ مقدار جون کے بعد سے ماہانہ تقریباً 3 کلو گرام زیادہ ہے۔ جوہری توانائی کے ادارے کے معائنہ کاروں نے 19 اور 24 دسمبر کو ایران کی 2 جوہری تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی کی سطح میں اضافے کی تصدیق کی جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ روس نے یوکرین پر گزشتہ رات 46 ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا اور یوکرین کی فضائیہ کے مطابق اس کے دفاعی نظام نے 32 ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ باقی ماندہ بیشتر فرنٹ لائن علاقوں خاص طور پر خیرسن کے علاقے میں گرے۔ یوکرین کے وزیر داخلہ نے بھی منگل کی شام خیرسن میں روسی گولہ باری کی اطلاع دی، جس میں ایک ٹرین اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا جب لوگ ٹرین کی روانگی کا انتظار کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ گولہ باری سے ایک پولیس افسر ہلاک اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ طالبان کی سیاسی امور کے لیے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کا کہنا ہے کہ افغان اپنے تمام ہمسایہ ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور افغانستان کی سرزمین کا کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں چاہتے۔ وہ بدھ کے روز کابل میں سوویت یونین کی افواج کے افغانستان پر حملے کی 44ویں برسی کے موقع پر منعقد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان تمام موجودہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ قائم مقام طالبان کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ کچھ ممالک افغان پناہ گزینوں کو بے دخل کر کے طالبان حکومت کے لیے خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بائیڈن انتظامیہ نے ایپل اسمارٹ واچ کے کچھ ماڈلز پر انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمیشن کی جانب سے پیٹنٹ کی خلاف ورزیوں پر ان کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ 2021 کے وسط میں کمیشن کو درج کرائی گئی شکایت کے بعد دیا تھا، جس میں ایپل پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے میڈیکل ڈیوائس بنانے والی کمپنی میسمو کی ایک پیٹنٹ شدہ ٹیکنالوجی کا غیر قانونی استعمال کیا تھا۔ ایپل کا دعویٰ ہے کہ کمیشن کا یہ فیصلہ غلطی پر مبنی تھا، اسے منسوخ کیا جانا چاہیے، لیکن گزشتہ ہفتے اس نے امریکہ میں اپنی ایپل واچ سیریز 9 اور ایپل واچ الٹرا 2 کی فروخت روک دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔